جی ہاں ناظرین، یہ اور اسی طرح کے بہت سے یادگار لمحات کے ساتھ کلس عثمان سیریز کے چوتھے سیزن کا اختتام دکھایا گیا تھا۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے کے دشمنوں کا انجام بھی دکھایا جاتا رہا۔ اور ناظرین، اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب چوتھے سیزن کے اختتام کے بعد اگلے آنے والے نئے سیزن کا انتظار کیا جائے گا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ چوتھا سیزن کسی ایک نہیں بلکہ بہت سی وجوہات کے باعث باقی تمام سیزن سے مختلف اور منفرد دکھایا جانا تھا، اور بزدیک ٹیم اپنی اس کاوش میں کامیاب بھی رہے تھے، کیونکہ سیزن میں سب سے بڑا کارنامہ تو نئی ریاست کا قیام تھا، جس میں عثمان بے کو کامیابی بھی مل گئی، اور پھر انہوں نے اس کامیابی کا اعلان نہ صرف ینی شہر میں بلکہ ترکمان سرداروں کو پیغام بھیج کر بھی کیا، اور سب سے بڑی تلوار تو شہنشاہ اینڈیونیکوس کے سر پر لٹکائی گئی اور اس کے محل میں جا کر اسے اپنی شرائط پر آمادہ ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ در حقیقت یہ مناظر دکھانے کا مقصد اس دور میں کائیوں کا عروج دکھانا تھا، جس کے تحت انہوں نے ایک خود مختار ریاست قائم کر لی تھی۔ اور پھر چوتھے سیزن کی دوسری بڑی کہانیوں میں منگولوں کے ایک گروہ سے جان چھڑانا بھی شامل تھا، جس کا سربراہ خطرناک نائمان کو دکھایا گیا، اور ساتھ ہی اس سیزن میں سلجوقی ریاست کی وہ حالت زار بھی دکھائی گئی جس میں اب سلطان مسعود نے تو جیسے گھٹنے ہی ٹیک ڈالے تھے اور اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ اب کونیا کے پاس حکومت کرنے کو کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اس لیے انہوں نے بہتر یہی سمجھا تھا کہ اب عثمان بے کا ساتھ دیتے ہوئے ان کی طاقت میں اضافہ کیا جائے۔ بہرحال اب اس تمام صورتحال کے بعد وقت آ گیا ہے کہ بات کی جائے اب اگلے آنے والے نئے سیزن کے بارے میں، جس کی تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بھی فراہم کریں گے۔ تو اس لیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ کلس عثمان سیریز کے نئے سیزن کا کب آغاز کیا جائے گا، 5ویں سیزن کے بارے میں کلس ٹیم کی طرف سے کون سا اعلان سامنے آیا ہے، نئے سیزن میں عثمان بے کے کون سے بڑے جنگی محاذ دیکھنے کو ملیں گے، ٹیکفور موزلان یا شہنشاہ اینڈیونیکوس کی عثمان بے کے ہاتھوں موت کیوں نہیں دکھائی گئی، اس حوالے سے تاریخ کیا بتاتی ہے۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی بہت سی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کو کلس سیریز کے 5ویں سیزن کی آمد اور اس کی نئی اپڈیٹس کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں 5ویں سیزن کے ان معرکوں کے بارے میں جو تاریخی اعتبار سے عثمان بے کی طرف سے فتح کیے جا سکتے ہیں۔ اب اگر چوتھے سیزن کا اس حوالے سے جائزہ لیا جائے تو بلا شبہ یہ ایک طویل سیزن تھا، جس دوران ہمیں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے اور اس دور کی بہت سی کہانیاں بھی دکھائی گئیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر بڑی فتوحات اور تاریخی محاذوں کی بات کی جائے تو اس حوالے سے بامشکل 3 سے 4 ایسے جنگی محاذ ہیں جن کا تاریخ میں ذکر بھی ملتا ہے، اور اس حوالے سے اس سیریز میں تاریخی واقعات بھی دیکھنے کو ملے۔ اب ان میں ایک معرکہ تو آخری قسط کی زینت بنا تھا، جس دوران کویون حصار کو فتح کرنے کے مناظر دکھائے گئے، اور اسی کے ساتھ آخری قسط میں ایک اور تاریخی محاذ بافیوس کے نام سے دکھانے کی کوشش کی گئی۔ اب بھلے ان 2 محاذوں کے بارے میں مکمل طور پر تاریخ نہ دکھائی گئی ہو، تاہم تاریخ میں یہ محاذ ہوئے ضرور تھے، تو ان کو ضرور دکھایا گیا۔ تاہم یہ بات الگ ہے کہ جنگ بافیوس اور کویون حصار کی جنگ کوئی ایک ہی دن نہیں ہوئی تھی، اور یہ دونوں الگ الگ محاذ تھے، اور ان دونوں کی ہی اپنی اپنی الگ تاریخ بھی ہے۔ بلکہ بافیوس کی جنگ جس اعتبار سے دکھائی گئی ہے، حقیقت میں تو یہ معرکہ اس سے بھی کہیں بڑا تھا، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ غالباً پہلا ایسا معرکہ تھا جس میں عثمان بے کو بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، اور بازنطینیوں کو شکست دینے کے لیے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا پڑ گیا تھا۔ کیونکہ اس سیریز میں تو بافیوس کے ساتھ کویون حصار کو جوڑا گیا، لیکن تاریخی حوالہ جات کے مطابق بافیوس کی جنگ میں فتح حاصل کرنے سے پہلے عثمان بے نے اپنے اتحادیوں کے تعاون سے ازنک قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ لیکن کہانی میں کچھ بدلاؤ لاتے ہوئے ازنک کا تو ابھی ذکر بھی نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ازنک پر حملہ کرنے کی تیاری دکھائی گئی، یعنی ازنک کے حالات و واقعات ہمیں 5ویں سیزن میں دکھائے جا سکتے ہیں۔ اور پھر جب عثمان بے نے ازنک کا محاصرہ کیا تھا تو جو کہ وقت کے ساتھ طویل تر ہوتا چلا گیا تھا، تو پھر اس کے بعد اس قلعے کے ٹیکفور نے شہنشاہ کو مدد کے لیے خط لکھ ڈالا تھا۔ اب ازنک کی اہمیت اس لیے بھی اس موقع پر بڑھ جاتی ہے کیونکہ اسی قلعے کے ٹیکفور کی وجہ سے تو ممکنہ طور پر بافیوس کی جنگ کی نوبت آئی تھی، کیونکہ ازنک ٹیکفور کی طرف سے پیغام موصول ہونے کے بعد شہنشاہ نے اپنی ایک بڑی فوج، جن کی تعداد اس وقت کائیوں سے کہیں زیادہ تھی،
اسے عثمان بے کو مختلف راستوں سے گھیر کر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا اور اس فوج کی کمان کمانڈر موزلان کے ہاتھ دی گئی تھی۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے عثمان بے نے ازنے کا محاصرہ چھوڑ دیا تھا اور بافیوز کے مقام پر پہنچ کر ان کا موزلان کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر ازنے کی کہانی کے علاوہ باقی سب کچھ کافی حد تک تاریخ کے مطابق ہی دکھایا گیا، کیونکہ بافیوز کے مقام پر ہی یہ خونی جنگ ہوئی تھی جس میں عثمان بے کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اب بات کریں موزلان کے بھاگ جانے کی تو یہ عمل بھی بالکل تاریخ کے مطابق ہی دکھایا گیا، کیونکہ موزلان میدان جنگ میں اپنی شکست دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا اور بورسا کی طرف جا نکلا تھا، اور بالکل ہو بہو یہی صورتحال اس جنگ میں بھی دکھائی گئی۔ اور پھر کوئین حصار کی بات کی جائے تو یہ معرکہ دوسرے وقت میں پیش آیا تھا، اور اس معرکے کی خاص بات یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس کوئین حصار میں تو گندوز بے نے بھی شرکت کی تھی، یعنی اس معرکے تک عثمان بے کے بھائی بھی ممکنہ طور پر زندہ تھے، جنہیں تیسرے سیزن میں ہی ایناگول کو فتح کرتے ہوئے شہید ہوتے دکھا دیا گیا تھا۔ یعنی کوئین حصار میں فتح تو نصیب ہوئی تھی، لیکن بعض مورخین کے مطابق اس محاذ پر کائیوں کی بڑی شہادتیں بھی رونما ہوئی تھیں۔ تاہم اس محاذ پر اس طرح کے کسی بڑے کردار کی شہادت نہیں دکھائی گئی، بلکہ بڑے ہیرو کی شہادت تو ایک طرف، چوتھے سیزن میں تو کسی بڑے دشمن کا خاتمہ بھی نہیں دکھایا گیا اس کے اختتام پر، بلکہ بورسا ٹیکفور اور شہنشاہ کی کہانی ابھی بھی اس سیریز میں جاری رہے گی، اور 5ویں سیزن میں بھی یہ دونوں دشمن نظر آتے رہیں گے۔ لیکن یہ سب واقعات نہ دکھانے کی اور بڑے دشمنوں کا خاتمہ نہ دکھانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ چوتھے سیزن اور اس کی آخری قسط کا مقصد تاریخی ایک بڑی ریاست کو بنتے دکھانا تھا، جسے کامیابی کے ساتھ دکھا دیا گیا۔ لیکن ناظرین، اب اصلی کہانی کا اور ماضی سے بھی بڑھ کر بڑے سنسنی خیز واقعات کا آغاز تو نئے سیزن سے ہونا ہے، کیونکہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ اس وقت تک عثمان بے نے کائی قبیلے کے آس پاس موجود چھوٹے قلعے فتح کیے تھے، اور در حقیقت ان قلعوں میں بھی بازنطینیوں کی کوئی بڑی تعداد آباد نہیں تھی۔ یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بازنطینیوں میں جو خوشحال طبقہ تھا وہ تو بڑے شہروں میں رہنا پسند کرتا تھا، لیکن ان میں سے کمزور طبقہ ان قلعوں یا ان سے ملحقہ سرحدی گاؤں میں آباد تھے، اور پھر یہ قلعے اور ان میں موجود ٹیکفور در حقیقت بازنطینی ریاست کی فوجی چھاؤنیوں کے طور پر کام کر رہے تھے۔ تو یوں تاریخ کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب نئے سیزن میں عثمان بے کے پہلے سے بڑے اور تاریخ ساز واقعات دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن بات کریں کہ اب نیا سیزن جاری کب کیا جائے گا، تو اس حوالے سے ابھی تو مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، جن میں سے ایک رائے تو یہ ہے کہ 5واں سیزن ستمبر میں، لیکن اس کے آخری دنوں میں جاری کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری ایک مضبوط رائے یہ بھی ہے کہ نیا سیزن اکتوبر میں جاری کیا جائے گا۔ تاہم اس صورت میں اکتوبر کے ابتدائی دنوں میں اسے ریلیز کیا جا سکتا ہے، یعنی مداحوں کو کل سیریز کے 5ویں سیزن میں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ناظرین، یہاں اس حوالے سے ایک صورتحال ہم آپ سب کے لیے بھی لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کلس عثمان سیریز کے نئے سیزن میں عثمان بے کے ساتھ ان کے پرانے دوستوں کو واپس لانا چاہیے یا نہیں، چونکہ ایسے بہت سے کردار ابھی بھی ہیں جن کا اینڈ دکھائے بغیر ہی انہیں روپوش کر دیا گیا یا انہیں متعارف ہی نہیں کروایا گیا۔ تو اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا، سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔